حضرت مولانا امداد الحسن نعمانی صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ مولانا امام قاسم صاحب، برادر مکرم مولانا سلیم صدیقی صاحب، برطانیہ کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے علماء کرام، آج ہم سب ایک ایسے عظیم المرتبت اور ایک اللہ کے ولی کی تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی ملی اور دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے۔ آپ کو دنیا کے اندر اس کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے منکر ملیں گے جو اللہ تعالیٰ کی انبیاء پہ ایمان نہیں لاتے۔ آپ کو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن مجید اس کے منکر ملیں گے، لیکن آج تک دنیا کے اندر کوئی انسان موت کا منکر آپ کو نہیں ملے گا۔ موت کو ہر آدمی تسلیم کرتا ہے کہ یقیناً ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا میں اس حالت میں جائے کہ اس کی موت پر اس کی زندگی رشک کرتی ہو۔ یقیناً حضرت مولانا قاری اظہار احمد صاحب قاسمی دامت برکت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ انہی افراد میں شامل ہیں کہ جن کی موت پر ان کی زندگی رشک کرتی ہوگی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے انسان کے آنے اور جانے پر ایک بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب تو اس دنیا میں آیا تیری حالت یہ تھی کہ تو رو رہا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ایک رونے کی آواز آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ زندہ ہے۔ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا کے اندر آیا اس وقت وہ رو رہا تھا اور اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب، اس کی برادری، اس کا خاندان، اس کا قبیلہ وہ خوشیاں منا رہا تھا، مبارکبادیں دے رہا تھا۔ فرماتی ہیں کہ انسان جب تو دنیا میں آیا تو رو رہا تھا اور دنیا خوشیاں منا رہی تھی۔ مزہ تب ہے کہ جب تیرے جانے کا وقت آئے، تیرا جنازہ اٹھے، لوگ پیچھے روتے نظر آئیں اور تو خوشی خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جائے۔ اور یہ منظر ہم نے ان کے جنازے پہ دیکھا۔ ہم کچھ پہلے آ گئے، ہمیں وہاں لوگ ایسے نظر آئے کہ حضرت مولانا قاری اظہار احمد قاسمی رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے تھے اور رو رہے تھے کہ اتنی زندگی ہمارے اندر گزاری، ان جیسا اخلاق نہیں دیکھا، ان جیسا محبت کرنے والا نہیں دیکھا، ان جیسا ہادی نہیں دیکھا، ان جیسا مربی نہیں دیکھا۔ تو حقیقت یہ ہے
کہ انسان وہ کامیاب ہے کہ جب آئے خود روتا ہو اور جب جائے تو پیچھے اس کے ورثاء روتے ہوں کہ اللہ کا نیک آدمی اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے محترم دوستو، آج ہم سب ان کی ملی اور ان کی دینی خدمات انہیں خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ میں اقرا ٹی وی کے جو ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، ان سے بھی عرض کروں گا۔ مجھے مولانا سلیم صدیقی صاحب ایک بات بتانے لگے کہ آج قبرستان میں گئے اور قبرستان میں جا کے سورہ یاسین پڑھی، فاتحہ پڑھی۔ ہمارے بھائی مولانا امام قاسم صاحب پانی لے کے ان کی قبر پہ پانی ڈالا۔ پانی ڈالنے کی دیر تھی، قبر سے اتنی خوشبو آئی جو آج تک ہم نے ایسی خوشبو نہیں دیکھی۔ میں فوراً تصوراتی دنیا میں لاہور چلا گیا، اس لیے کہ لاہور ایک ایسا اللہ کا ولی گزرا ہے جنہیں برف کے بلاکوں پہ لٹایا گیا، جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ دشمن کہتا ہے کہ لاہوری احمد علی اب بھی وقت ہے، یہ دین کا نام لینا ختم کر دے، قرآن کی تفسیر بیان کرنا بند کر دے، قرآن کا درس بند کر دے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا بند کر دے، ورنہ ہمارے پنجہ استبداد سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ لاہوری مسکرا کے کہتا ہے، ظالموں، تم اپنی برف سے میرا جسم ٹھنڈا کر سکتے ہو لیکن میرا ایمان ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ میں وہاں پہنچ گیا اس لیے کہ انہوں نے لاہور پہنچ کر یہی کام کیا تھا جو یہاں کرائیڈن میں حضرت مولانا قاری اظہار احمد رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا۔ وہ بھی اللہ کے قرآن کا درس دیتے تھے اور پھر تفسیر کی شکل میں ایک انہوں نے مسلمانوں کو تحفہ دیا جو حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیا۔ میں حیران ہو گیا۔ آج سے تقریباً 60 سال پہلے 1968 میں ان کا انتقال ہوا، انہیں قبر کے حوالے کیا گیا۔ لاہور کا مشہور قبرستان ہے، وہاں میانی قبرستان۔ جب دوسرے دن لوگ وہاں قریب سے گزرے، ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ آج تک دنیا کے اندر انہوں نے ایسی خوشبو نہیں دیکھی۔ چنانچہ لیبارٹری سے چیک کرایا گیا، کوئی شاید خوشبو پھینک کے چلا گیا ہو۔ لیبارٹری نے کہا کہ یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کے قرآن کا درس دیا، انہوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، انہوں نے اللہ کے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، انہوں نے لوگوں کو اللہ کے قرآن کی تعلیم دی۔ اور یہی کام یہاں کرائیڈن میں حضرت مولانا قاری اظہار احمد رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا۔ وہاں بھی اگر آپ 60 سال پہلے جا کے دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو قبر سے خوشبو نظر آئے گی۔ یہاں انہوں نے اللہ کے قرآن کا درس دیا، لوگوں کو اللہ کے قرآن سے آشنا کیا، لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلایا، اللہ کے قرآن کی تفسیر لے کے لوگوں کو تحفہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی قرآن کے بدلے قبر سے خوشبو اللہ نے جاری کی، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے صدقے خوشبوئیں جاری کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اپنا اوڑھنا بچھانا اللہ کے قرآن کو بنا دیتا ہے، اللہ دنیا کے اندر بتا دیتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اس نے اپنی زندگی میرے لیے گزاری ہے، میں قبر سے ایسی خوشبو جاری کروں گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، حقیقت یہ ہے کہ آج وہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں، آج وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں، آج ہمیں وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن ان کے یہ دینی کارنامے، ان کی دینی خدمات ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ جہاں تک جانے کا تعلق ہے،
اس کے افسوس کا تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں وہ محسوس نہیں ہو رہا، لیکن جو حضرت مولانا سلیم صدیقی صاحب کو، مولانا قاسم رشید صاحب کو، اس لیے یہ بھی ایک فطرتی بات ہے، میرے آقا کی گود کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، آپ اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہیں، کف سے انصری سے روح پرواز کر گئی، چنانچہ میرے آقا اپنے بیٹے سے خطاب کر کے کہتے ہیں یا ابراہیم انا لفراقک لمحزونون، بیٹا یہ آپ کا مجھے چھوڑ کے چلے جانا، تیری موت اور تو مجھے آج چھوڑ کے چلا گیا، یقیناً اس کا مجھ پہ اثر ہے۔ میرے آقا کی رحمت والی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو جاتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ فرمایا ہاں، یہ رحمت کے آنسو ہے۔ یقیناً ان کا جانا یہ بہت بڑا ایک ان کے لیے صدمہ ہے، ہمارے لیے صدمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جہاں تک ان کی دعاؤں کا تعلق ہے، یہ اقرا ٹی وی ہے، یہ الخیر فاؤنڈیشن ہے، میں اسے اسی طرح جانتا ہوں۔ میرے آقا نے حضرت عمر کے لیے دعا کی، یا اللہ اگر تو اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھلا پھولا دیکھنا چاہتا ہے، یا اللہ میرے دامن سے حضرت عمر کو جوڑ دے۔ میرے آقا نے حضرت عمر کے لیے دعا کی، اللہ نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا۔ اسی طرح حضرت مولانا قاری اظہار احمد رحمت اللہ علیہ تہجد کی اس دعاؤں کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے اپنے بیٹے کے اس کام کے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ آج یہ جو پوری دنیا کے اندر ان کا کام پھیلا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تہجد کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے۔ انہوں نے تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی جبین نیاز اللہ کے سامنے خم کر کے اپنی آنکھ سے آنسو بہا کے ان کے لیے جو دعائیں مانگی تھی، آج اس کا ثمرہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان کے اس مشن کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے، یہ وہی کام ہے جو ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے جب وہ مالٹا کے جیل سے واپس آئے، شاگرد مرید آپ کے چاہنے والے آپ کے استقبال کے لیے آئے، آپ نے ان کے سامنے خطاب فرمایا۔ اس خطاب کے اندر جو مین بات کہی، آپ نے فرمایا میں نے مالٹا کی اسیری کے اندر، جیل کے اندر، جہاں ایک دو اور باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں، لیکن مین بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا تعلق اللہ کے قرآن سے چھوڑ دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ میں اب اپنی پوری زندگی اللہ کے قرآن کی اشاعت کے لیے جو کام مولانا اظہار احمد صدیقی رحمت اللہ علیہ نے یہاں کریڈن کی مسجد میں بیٹھ کے کیا، حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اس مالٹا کی اسیری کے بعد اپنے مریدین کے اندر اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، اس کی تعلیم کو عام کریں۔ علماء کرام اپنی اپنی مسجدوں کے اندر ان کی اقتداء کریں۔ انہوں نے ساری زندگی یہاں اللہ کے قرآن کا درس دیا، تفسیر، وہ ایک تحفہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے قبر سے خوشبوئیں جاری کر دیں۔ اگر ہم بھی ان کے اس کام کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے، اگر ہم اس کی اقتداء کریں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ ہمارے ساتھ بھی کرم کا معاملہ فرمائے گا، عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ میں آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یقیناً جہاں یہ بہت بڑا صدمہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے نکاح کا موقع ہے، آپ ایک کمرے میں بیٹھی ہیں،
ازواج مطہرات میں سے بعض آپ کو تیار کرنے کے لیے تاکہ رخصتی ان کی جائے۔ آ کے دیکھا ادھر میرے آقا کے سامنے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نام لیا گیا۔ کاش آج خدیجۃ الکبریٰ موجود ہوتی۔ میرے آقا کے صبر کے بندھن ختم ہو گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو گئی، اور فرمایا خدیجہ جیسی عورت کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، خدیجہ نے مجھے سینے لگایا اور اپنا مال مجھ پہ قربان کر دیا۔ یہاں آ کے دیکھا تو حضرت فاطمہ رو رہی ہیں۔ اپنی والدہ کو یاد کر کے میرے آقا نے آ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی رونا اس لیے کہ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ کی ذات ایسی ہے جو بے پرواہ ہے، جس کو کوئی پرواہ نہیں۔ میرے محترم دوستو، جانے کا یقیناً صدمہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان ساتھیوں کو، مولانا سلیم صدیقی صاحب، ہمارے بھائی مولانا قاسم رشید صاحب، جتنی بھی یہ فیملی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں دن دگنا رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میرا وجدان ہے، میں تصوراتی دنیا میں ذرا جا کر یہ دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ یہ کام بڑھے گا، یہ کام رکے گا نہیں، اس لیے کہ اس کام کے لیے اس مرد درویش، اس اللہ کے کامل ولی کی دعائیں ہیں، ان کے رات کی آنکھوں کے آنسو ہیں۔ انشاءاللہ یہ کام بڑھے گا، اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنا رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ میں چونکہ یہ صدمہ جو ان کو ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کے اس صدمے کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ میں مولانا سے کہہ رہا تھا کہ ہم جنازے کے اندر آئے اور آج بھی جس پروگرام کے لیے جا رہے ہیں، صرف اس نیت سے کہ وہ اللہ کا ولی کامل تھا، وہ ایک عظیم مرتبت انسان تھا۔ ہم یہاں جا کر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔